آبلیگیشنز کرنی ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں جو آپ کے پاس فورن ایکسچینج کا زر مبادلہ موجود ہوتا ہے اس کی جو کمی ہوتی ہے اگر تو ہوئے تو اس کو فائنینسنگ گیپ کہتے ہیں. تو اس وقت فائنینسنگ گیپ بھی 8 سے 10 ارب ڈالر کا پاکستان میں موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 16 ارب ڈالر تک ہے. ہمارے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال میں بڑے ہم نے سخت وقت دیکھے. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب ڈالر پہ تھا، پروجیکٹڈ تھا، اور امپورٹس کا سیلاب تھا. ایکسپورٹس جو ہیں وہ شرنک کر چکی تھیں نون لیگ کے دور میں باقاعدہ، اور آپ کا انرجی مکس بھی ٹرانسفارم ہو چکا ہوا تھا. یعنی کہ آپ کا انرجی مکس جو تھا وہ سارا کا سارا امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ ایل این جی کے اوپر جا چکا تھا. تو اس وقت بھی آپ یقین کریں کہ ہم نے فائنینسنگ گیپ نہیں آنے دیا. 2018 جیسے مشکل حالات میں بھی کسی قسم کا کوئی فائنینسنگ گیپ نہیں تھا. پھر کووڈ کی وبا آئی، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں فیکٹریاں بند ہو گئیں، ملک جو تھے وہ شدید ایک معاشی بحران میں چلے گئے. اس وقت بھی کووڈ کے بحران کے دوران جب وبا تھی، انسرٹینٹی تھی، پینک تھا مارکیٹس کے اندر، پاکستان میں فائنینسنگ گیپ ہم نے نہیں آنے دیا. جب ہم نے حکومت میں ہم تھے، ہمارا آخری ماہ تھا 4 مارچ کو، اسٹیٹ بینک کے ریزرو 17 ارب ڈالر تھے. ریکوڈک کی سیٹلمنٹ کے لیے اربوں ڈالر ہمیں دینے پڑے. شوکت ترین صاحب کو معلوم ہے، پیٹرولیم ڈویژن کی کمپنیوں نے اور فائنانس ڈویژن نے ارینج کر کے دیے وہ رقم. کسی قسم کا فائنینسنگ گیپ اس پچھلے فائنینشیل ایئر کے لیے اور اگلے فائنینشیل ایئر کے لیے پروجیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. آئی ایم ایف پروگرام پہ ہم اوور پرفارم کر رہے تھے. یہ کہتے ہیں نا جی فیول سبسڈی آپ نے دے دی، فیول سبسڈی دے دی. اور فیول سبسڈی تو 2% بھی نہیں تھی جی ڈی پی کا جو دی ہوئی تھی، جو پروجیکٹ کی ہوئی تھی. فیول سبسڈی کی اس وقت ہمارا اگلے سال کی جو پروجیکشن ہم کر رہے تھے اور ٹارگٹ سیٹ کر رہے تھے وہ 8% سے 7% معاشی ترقی کی تھی. اس سال یہ 1.5-2% یا 1% کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا. ایکچولی آپ کی معیشت سکڑے گی، آپ کی معیشت کا حجم جو ہے وہ ان بیسٹ کے سیناریو بھی کم ہوگا. تو بہت ساری غلطیاں کی ہیں انہوں نے. ہم ایک دن میں یہاں تک نہیں پہنچے. ایک تو آتے ساتھ ہی پہلے 45 دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی پتہ نہیں ہم نے حکومت میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. 45 دن یہ ڈیفالٹ کا بیانیہ بناتے رہے. آئی ایم ایف سے انہوں نے انگیج نہیں کیا. پھر انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ نہیں آئی ایم ایف سے تو انگیج کرنا ہے، حکم آیا ہوئے گا کہیں سے کہ نہیں انگیج کریں. اس حکم کی جب تعمیل کی تو آئی ایم ایف نے جو میٹرکس سامنے رکھا، جو بجٹ پیش کیا، پچھلا جو بجٹ آیا تھا آپ کو یاد ہوئے گا، وہ بجٹ آئی ایم ایف سے اگریڈ شدہ جو اہداف تھے اس سے بالکل مختلف تھا. مطلب لوگوں نے کہا کہ آپ نے بجٹ میکنگ ایکسرسائز کو کیا مذاق بنا دیا. پھر اس پہ یو ٹرن لیا گیا. وہ جتنے میجرز بجٹ میں تھے ٹیبل کیے تھے وہ سارے ریورس کر کے پھر آئی ایم ایف کے مطابق کیے. اس دوران آپ کی پولیٹیکل انسرٹینٹی اور مارکیٹ میں پینک کی فضا چلی گئی. دوسرا بلنڈر انہوں نے کیا کیا، کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ جی آپ لگژری امپورٹس کو بین کر دیں. وہ 1% بھی نہیں ہے آپ کے امپورٹ بل کا. امپورٹ بین، لگژری امپورٹ بین تو وہ ملک کرتے ہیں جو دیوالیہ ہو چکے ہوتے ہیں. انہوں نے وہ کیا اور مزید پینک پھیل گیا. پھر ان کو جب یاد آیا، اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی، انہیں پھر پتہ لگا کہ یار یہ تو 1% بھی نہیں ہے اور جو کھلی ایل سیز ہیں ان پہ اپلائی نہیں ہوتا تو وہ 1% بھی نہیں کم ہونا. پھر اس پہ یو ٹرن لیا انہوں نے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہم جو ساری دنیا، یورپ، امریکہ، انڈیا، یہ ساری ملک روس سے سستا تیل اور سستی گیس منگا رہے تھے. روس ہمیں 20 سے 30 ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا اور میری بات ہو چکی تھی جس کا میرے پاس جس کا دستاویز بھی موجود تھا کہ ہم نے اپریل کے اندر ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم پہلے کارگوز خریدنا شروع کریں گے. پی ایس او ہر مہینے کارگوز خریدتا ہے تیل کے، تو ہم نے کہا جی ہم اپریل میں آپ سے لیں گے. انہوں نے آتے ساتھ خوف میں انہوں نے کوئی وہ اس کے اوپر بات کرنی بند کر دی، انگیجمنٹ ہی ختم کر دی. 8 ماہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا پہلے کہ جی ہم کریں گے تو ہم پہ یو ایس سینکشنز لگ جائیں گی. شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی ہماری ریفائنریز استعمال نہیں کر سکتی. ہم کہتے رہے یہ سب غلط ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. 8 ماہ کے بعد آج انہیں خیال آیا ہے کہ نہیں یار وہ تو ہمیں لینا چاہیے تھا. لیکن اب تو عالمی منڈی میں ویسے ہی تیل کی قیمت نیچے چلی گئی اور جو 30 ڈالر کا ڈسکاؤنٹ تھا وہ اب 13 ڈالر پہ آ گیا. 8 ماہ کے بعد انہیں یاد آیا کہ نہیں یہ ہمیں لینا بھی چاہیے اور ہمیں
اس دوران انڈیا نے وہ سستا تیل لے کے آگے ایکسپورٹ بھی کر دیا اس کو ریفائن کر کے. اس دوران سستی گیس اور سستی جو تیل ہے اس کی پوری دنیا میں روس کے جو سستی تیل اور گیس تھے اس کی ریل پیل ہو گئی. ان کو اب یہ خیال آیا اگر یہ اس وقت کر لیتے ہمارے ملک میں نہ تو اتنے زیادہ ڈالر خرچ ہونے تھے تیل کے اوپر, نہ وہ مہنگائی آنی تھی جو ہمارے ملک میں آئی, نہ آپ کے ملک میں انرجی مہنگی ہونی تھی جو آج 40 سے 45 روپے یونٹ جو ہے وہ انڈسٹری کو مل رہی ہے ایکسکلوڈنگ ٹیکسز. وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. پھر انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی, مکمل طور پہ مزاحیہ قسم کے بیان دے کہ کبھی کہیں جی قطر سے 3 ارب ڈالر آ رہے ہیں, کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں, کبھی جا کے باہر جا کے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آل ہیل ول بریک لوز, آپ کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو ہے وہ 20% سے بڑھ کے چلا گیا 120% کے اوپر, اور اب دن بدن ابھی بھی بڑھتا جا رہا ہے. پھر روپے کے اوپر جو اس پینک کا اثر آیا 250 پہ روپے کو لے گئے, پی ایس او کی ایلسیاں 250 پہ ریٹائر کی, مہنگا ترین تیل خریدا گیا جون میں اور مئی میں, یعنی 15 دن کا تیل خریدنے کی بجائے اس مہنگے ترین ریٹ پہ 2 ماہ کا تیل خرید لیا. روس سے سستا تیل لے نہیں رہے, دنیا سے مہنگا ترین تیل ضرورت سے بھی زیادہ لے لیا, ڈالر بھی ضائع ہو گئے اور فورن ایکسچینج ریزروز مزید چلے گئے نیچے. پھر انہوں نے 250 کے اوپر پی ایس او کی ایلسیز ریٹائر ہوئی. ہم سب ٹریڈرز ہیں, ہم سب انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ سب کو پتہ ہے ہمارا خام مال 250 پہ ریٹائر ہوتا رہا ڈالر کے اگینسٹ. انہوں نے اس کے بعد کیا کیا, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آ گئے, وہ انہوں نے کہا جی 190 پہ میں لے کے آؤں گا. 190 پہ جب انہوں نے کہا تو پوری انڈسٹری نے مال خریدنا بند کر دیا کہ بھئی ابھی ریٹ 220 روپے ہے, 218 روپے ہے, وزیر خزانہ کہہ رہا ہے 190 اس کا حقیقی ریٹ ہے, تو میں اپنا مال ابھی کیوں منگاؤں, میں منگاؤں گا مجھے نقصان ہوئے گا, میں 190 پہ منگاؤں. پوری انڈسٹری نے را مٹیریل جو ہے اس کی پرچیز بند کر دی اور مختلف اقسام کی اب شارٹیجز آ گئیں. وہ ریٹ 190 پہ آج تک نہیں گیا, وہ 215 218 کا بھی 225 پہ چلا گیا, اور اب وہ کہتے اب وہ پیچھے ہٹ گئے اس سے. یعنی کنفلکٹنگ بیانات جو دیے گئے کرنسی کے اوپر اور امیچور اور غیر سنجیدہ قسم کی جو گفتگو کی گئی اس سے مزید نقصان پہنچا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ کیپٹل کنٹرولز لگا دیے, یعنی کہ پوری معیشت کا ایک سلیکٹیو ڈیفالٹ کر دیا. اگر آج کوئی پرائیویٹ امپورٹر 25,000 کے پمپ بھی لینے جائے نا تو اس کی ایل سی نہیں کھولے گا اسٹیٹ بینک, اس کی ایل سی نہیں کھلے گی. اب را مٹیریل کی بھی ایل سیز جو ہیں وہ نہیں کھل رہی. تو یعنی یہ تو ایک طرح کا ٹیکنیکل اور سلیکٹیو ڈیفالٹ ہو گیا نا. جو بیرون ملک انویسٹرز کی کمپنیز ہیں ملٹی نیشنلز, ان کو اپنے ڈیویڈنڈز باہر بھجوانے کی اجازت نہیں ہے. چائنیز آئی پی پیز کو پیمنٹس نہیں ہو رہی. تو یہ سارا اچھا آپ کے امپورٹڈ کول کے اور امپورٹڈ ایل این جی کے پلانٹ بند پڑے ہیں, صفر پروڈکشن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہاں سے لائیں جی وہ اتنا مہنگا تیل اور اتنی مہنگی ایل این جی اور اتنی مہنگا کول. آپ کو یاد ہوئے گا 2013 سے 2018 میں انہیں گیم چینجر کہا جاتا تھا. آج وہی لوگ جو ان امپورٹڈ فیول پہ جنہوں نے بڑے شوق سے پلانٹ لگائے جس کو گیم چینجر کہتے تھے, آج کہہ رہے ہیں نہیں اب ہم سولر لگائیں گے اور مقامی فیول پہ اب ہم پلانٹس لگائیں گے. جو پیچھے لگا گئے ہو 25 سال کے معاہدے کر گئے ہو, اس کا تو کوئی جواب دو کہ ان کا کیا کرنا ہے, ان کو کدھر سیٹل کرنا ہے. ان کی پیمنٹس تو آپ نے کرنی ہے نا اگلے 10 20 15 سال. ان کے اوپر جو گارنٹیز آپ نے دی ہوئی ہیں, جو قرضے آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں, جو کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے, وہ کدھر سے کرنی ہے. اگر ان کی بجلی خریدنی بھی ہے تو اس وقت تو ساہیوال پلانٹ کی بجلی 30 روپے سے اوپر ہے یونٹ کی, ایل این جی پلانٹس کی بجلی 30 روپے سے اوپر ہے. تو یہ ساری ایک, اور میں مزید آپ کو اس طرح کے بلنڈرز کی داستان لمبی سنا سکتا ہوں کہ یہ ایک داستان لمبی, اور آج کیا کرنا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. وزیر خزانہ اور وزیر جو مملکت ہیں برائے پیٹرولیم وہ کہتے ہیں ہم روس سے اب سستا تیل خریدیں گے. بلاول صاحب کو حکم آتا ہے نہیں خریدنا, تو وہ انہوں نے کل بیان دے دیا. انہوں نے کہا یہ تو ٹرک کی بتی ہے, ہم نے نہیں خریدنا. پلان کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے, کسی کو کوئی اندازہ نہیں. موجودہ اور سابق وزیر خزانہ اسی ایک ہی جماعت کے ٹی وی پر بیٹھ کے لڑ رہے ہیں آپس میں بچوں کی طرح, اور آگے کوئی روڈ میپ نہیں دے رہا کہ ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل, دیکھیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو, اور جو حقیقی لیڈر ہے پورے پاکستان میں, گوادر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے خیبر تک, اس کو آپ دیوار سے لگا دیں, اس کو گولیوں سے چھلی کر دیں, اس کے لوگوں کو دیوار سے لگا دیں, ان کو برہنہ کر کے ان پہ تشدد کریں, اور دوسری طرف آپ ایک این آر او دے رہے ہیں چوروں کو, ڈاکوؤں کو,
اور پھر آپ کہیں کہ جی ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں آئے گا. سب سے پہلے ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور اس کے لیے الیکشنز ہی واحد حل ہے. ہمیں عوام کی چوائس سے گھبرانا نہیں چاہیے. عوام کی چوائس بند کمروں میں بیٹھے 4 لوگ جو اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہوں گے ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور یہ ہماری سنت بھی ہے, یہ ہمارا مذہب کا حکم بھی ہے کہ آپ اس طرح نہیں فیصلے کر سکتے, آپ اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے پوری قوم کو قید کیا ہوا ان حکمرانوں کے ذریعے زبردستی مسلط کر کے. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز شوکت ترین صاحب رہنمائی کر رہے ہیں ایک اکنامک ریکوری, ریسکیو اینڈ ریکوری پلان کے. دیکھیں ریکوری تو بعد میں, پہلے ریسکیو, اکنامک ریسکیو اینڈ ریکوری پلان جو ہے انرجی سیکٹر میں بھی اور اکانومی سیکٹر میں بھی, جس کی تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں شوکت صاحب بتائیں گے, اور اسی کی مشاورت کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے. جب کوئی منتخب حکومت جو مضبوط ہے 5 سال کے لیے سامنے اس کے پاس رن وے ہے, جب وہ بیٹھے گی اور پلان بنائے گی, اور 3 ایمرجنسیز ہمیں لگانے کی ضرورت ہے. یہ سیاسی ایمرجنسی ختم کر کے معاشی 3, ایک آپ کی ایکسپورٹ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹ انڈسٹری کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے چاہے ہر قیمت پہ. انرجی کی ایمرجنسی, ہم نے ویکوک پاس کیا, اس کا ابھی تک امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہوئی. روس سے سستا تیل گیس ہم نے نہیں خریدی. جو ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز جو ہم نے جاری کیے تھے آئی جی سے آن ورڈس, وہ ابھی تک شروع نہیں کیے انہوں نے, وہ وہیں کے وہیں انہوں نے ختم کر دی ہیں. تو دوسری ایمرجنسی انرجی کی, خاص طور پہ اس وقت آپ کی انڈسٹری کو چیپ انرجی چاہیے, ورنہ یہ مینوفیکچرنگ اس ملک میں ختم ہو جائے گی. تیسری آپ کو ایکسپینڈیچر, غیر ضروری تمام اخراجات کو اس وقت ہمیں ختم کرنا پڑے گا. غیر ضروری, اپنے لوگوں کے لیے ہم ضرور ایک سیفٹی نیٹ بنائیں عوام کے لیے, لیکن یہ اس وقت آسٹیریٹی کا ٹائم ہے اور ہمیں اس وقت غیر ضروری ایکسپینڈیچر اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان 3 چیزوں کے اوپر ہنگامی بنیادوں میں نئی آنے والی حکومت کو 6 ماہ میں وہ کام کرنے پڑیں گے جو پچھلے 10 سال میں کوئی حکومت نہیں کر سکی. اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ایک حکومت آئے گی جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا, جو مضبوط ہوگی اور لوگوں کا بائی ان ہوئے گا. اگر کسی اور تجربے کی طرف ہم گئے کہ ہم دوبارہ کوئی نیا تجربہ کریں اور کسی کو اسٹروک آف جینیس آئے کہ نہیں جی یہ سیاستدانوں سے نہیں ہونا, یہ میں کوئی طریقہ استعمال کرتا ہوں اور کوئی ٹیکنوکریٹ, ایسے نہیں ہوگا. لوگوں کا بائی نہیں ہوئے گا. اب جو لوگ ریٹرینچمنٹس کی طرف جا رہے ہیں, جو آگے حالات آ رہے ہیں, یہ اکنامک مزری آپ کے مینوفیکچرر سے نیچے جا کے لیبر تک جا رہی ہے, اور مہنگائی آپ کے سامنے ہی ہے. 1100-1200 روپے آٹے سے 2300 روپے پہ تو چلا گیا آٹا. آپ کا برائلر چکن جو ہے وہ 400 روپے سے اوپر چلا گیا ہے. بجلی آپ کی 3 گنا مہنگی ہو چکی ہے. تو یہ جو اکنامک کیٹاسٹرفی پاکستان کے اندر لائی گئی ہے پچھلے 7-8 ماہ میں بلنڈرز کے نتیجے میں, جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ پولیٹیکل کیوس میں مزید تبدیل ہو جائے گی اگر ہم نے فوری طور پہ الیکشنز کی طرف نہ گئے. اور عمران خان کے خوف سے, عمران خان مضبوط ہو کے آئے گا اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کمروں میں چھپ کے بیٹھے رہے اور ان چھوٹے چھوٹے کمروں سے ہم سازش کر کے مسلط رہیں, جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے. ان کے پاس کوئی اکانومسٹ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ٹیم نہیں ہے, ان کے پاس جو کچھ تھا وہ قوم نے دیکھ لیا ہے. یہ صرف NRO 2 دینے کے قابل ہیں. 1100 ارب روپے 1200 ارب روپے کے کیسز صرف پچھلے چند ماہ کے اندر معاف ہو چکے ہیں. یہ وہ پیسہ تھا جس پہ کروڑوں روپے اور کئی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں. کئی انویسٹیگیٹو آفیسرز پرسرار طریقے سے ان کی موت ہو گئی. کئی گواہان کی, میں تو انہیں شہید کہتا ہوں, ان گواہوں کو بھی, میں ان انویسٹیگیٹو آفیسرز کو بھی شہید کہتا ہوں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی ان کیسز کی خاطر. آج وہ بیچارے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, اور جن کو جیل کے پیچھے لے جانے کے لیے انہوں نے قربانی دی ان کو ہمارا حکمران بنا دیا گیا. تو اس کا پہلا جو کیجولٹی ہوئی ہے وہ تو کاروبار ہوا ہے, لیکن اس کی اگلی کیجولٹی انفارچونیٹلی یہ وائڈلی اسپریڈ ہونے والی ہے. اور آج ہم آپ سے, کیونکہ آپ لوگ مختلف فیلڈز, مختلف شعبہ جات کے نمائندگان ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو آج ہم آپ سے بھی سننے آئے ہیں کہ آپ کے مطابق اس ملک کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم آپ سے یہ بھی کہنے آئی ہیں کہ اب آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی اس ملک کی خاطر, ورنہ ہم اس مسلط شدہ غیر جمہوری, یہ جو ایک مزاحیہ سا سسٹم ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, اس کا ہم حصہ بن جائیں گے اگر ہم خاموش رہیں. تو آپ کی آواز کی بھی ضرورت ہے, آپ کے مشورے کی بھی ضرورت ہے, آپ کے فیڈ بیک کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ریسکیو اور ریکوری کا پلان اب شوکت ترین صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں, اس کے کیا کانٹورز ہونے چاہیے, اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے,
ہمارے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے تو ایون فیلڈ میں یا سرے میں کوئی محلات یا پیلسز نہیں ہیں. ہمارے تو بچوں کا مے فیئر اور نائٹس برج میں کوئی $1 ارب کا $1 ارب پاؤنڈ کا پراپرٹی پورٹ فولیو نہیں ہے. ہمارا جینا مرنا تو اسی گجرانوالہ گجرات, اسی وزیر آباد کی گلیوں میں, لاہور کی گلیوں میں اور سڑکوں میں ہمارے بڑوں کا بھی تھا, بچوں کا بھی یہیں رہے گا. تو یہ ملک تو ایکچولی ہمارا ہے. جن کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے وہ تو ایک یہاں پہ مہمان کے طور پہ آئے ہیں نا, ان کی تو گیسٹ اپیرنس ہے. وہ جیسے ہی ان کا NRO2 مکمل ہوئے گا وہ اپنے سوٹ کیس اٹھائیں گے اور واپس وہ اپنے محلات, اور ایک ایمریٹس ہل پہ چلا جائے گا, ایک ایون فیلڈ میں چلا جائے گا, ایک سرے میں چلا جائے گا. ملک یہ جو کانسیکوینسز ہیں وہ میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے اور ہمارے بچوں نے یہاں پہ ان کو فیس کرنا ہے. تو ہمیں اب اس کی اونرشپ لینی پڑے گی اور اس کو ہمیں پورا فرنٹ فٹ پہ آ کے اب ہمیں اس ملک کو اور ہم کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو شوکت ترین صاحب بھی ابھی بتائیں گے کہ پلان ہمارا تیار ہے, اور ہم نے 2018 میں بھی اس ملک کو بچایا تھا ایک شدید ڈارنامکس کے کرائسس سے, جب پوری دنیا میں ڈالرز جو تھے وہ ان کی زیادتی ہو گئی تھی کیونکہ کموڈٹی پرائسز نیچے آ گئی تھیں. اس وقت پاکستان میں کمی ہو گئی تھی, ہم نے بچایا. کووڈ میں بھی ہم نے بچایا تھا. اور اب اس رجیم چینج آپریشن کے ذریعے جو معیشت کے اندر تباہی برپا کی گئی ہے پاکستان میں, معیشت کو تباہ کیا گیا, سیاست کو تباہ کیا گیا, سیاسی حقوق کو تباہ کیا گیا, انشاءاللہ تعالی اس کو ٹھیک کرنے کا ذمہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہی اٹھائے گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے پورا کرے گی. اور شوکت صاحب جو آگے ویژن دیں گے وہ آپ لوگ تک آ جائے. تو اس وقت اکانومی کے حالات کیا ہیں, میں صرف اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ سارے انڈسٹریلسٹ ہیں. تو پہلی تو بری خبر یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں ہماری جو انڈسٹری ہے 7.75% منفی رہی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. اور مارچ میں جب ہماری حکومت کا آخری مہینہ تھا تو اس وقت ہماری انڈسٹریل گروتھ تھی 27%. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج پاکستان کی انڈسٹری کہاں کھڑی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو سب سے اہم چیز ہے اس انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے برآمدات. برآمدات جو ہے ہم نے $3.2 ارب مارچ کے مہینے میں اس کا رن ریٹ لے گئے تھے, جس کا مطلب یہ کہ 12 مہینے میں $36 ارب پہ, جب ہم نے پک اپ کیا تھا $24 ارب پہ کیا تھا اور $36 ارب کے رن ریٹ پہ آ گئے تھے, یعنی 50% اوپر. پاکستان کی تاریخ کی 50% آخری 2 سال میں بڑھا تھی. تو وہ ہماری بدقسمتی ہے, وہ کم ہو کر اب $2.5 ارب سے نیچے آ گئی ہے. اور اطلاعات اور آپ لوگ ہمیں زیادہ بتائیں گے, جو ہمارے پاس جو میرے پاس کراچی سے اطلاعات ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے. یہ $2 ارب کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ $800 ملین مہینہ, اور اگر 12 مہینے میں اس کو ملٹیپلائی کریں تو $10 ارب کا صرف ایکسپورٹ کا کھڈا. آپ سوچیں کہ ہم IMF سے جو ہے $6 ارب 4 سالوں میں لیتے ہیں, تو $10 ارب ایکسپورٹ. پھر اب آج اس کا ریمیٹنسز تفصیلات نومبر کے مہینے میں پچھلے سال $2.9 ارب اور $3 ارب کے رن ریٹ سے چلی تھی, وہ ابھی آئی ہے کل ہی ڈیٹا ہے $2.1 ارب. میں آ رہا ہوں سلائڈ پہ, میں یہ بات ختم کر کے 1 منٹ سلائڈ پہ جا رہا ہوں. تو $2.1 بلین پہ ریمیٹنس آ رہی ہے. $900 ملین 12 سے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً یہ بھی $10 ارب. تو $20 ارب آپ نے اپنی آمدنی کا کھو دیا.